ہم سب کا نام ہو، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ہوں محبوب رب دو جہاں تم ہو، شہ لالاک ہو محبوب رب دو جہاں تم ہو، خدا ہے مہرباں اس پر کے جس پر مہرباں تم ہو، خدا ہے مہرباں اس پر کے جس پر مہرباں تم ہو، تخیل کی رسائی ہو نہیں سکتی جہاں تم ہو، تخیل کی رسائی ہو نہیں سکتی جہاں تم ہو، جہاں جلتے ہیں جبریل کے آقا وہاں تم ہو، جہاں جلتے ہیں پر جبریل کے آقا وہاں تم ہو، خدا ہے مہرباں اس پر کے جس پر مہرباں تم ہو، تمہیں اللہ نے کس پیار سے قرآن میں فرمایا، تمہیں اللہ نے کس پیار سے قرآن میں فرمایا، کہیں یاسین کہیں طٰہٰ کہیں حق کی زباں تم ہو،
پر مہرباں تم ہو. تمہارے فیض سے سرسبز ہے دنیا، ودی دونوں. تمہارے فیض سے سرسبز ہے دنیا، ودی دونوں. شفیع المذنبی ہو رحمت ہر انس و جاں تم ہو. شہ دنیا ودی ہو رحمت کون و مکاں تم ہو. شہ لالاک ہو محبوب رب دو جہاں تم ہو. خدا ہے مہرباں اس پر کہ جس پر مہرباں تم ہو. صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اسپریچولیٹی، تصوف، یہ میرا سبجیکٹ ہے. تصوف کی ایک ادنا سی اسٹوڈنٹ ہوں اور کوشش کرتی ہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام آگے پہنچاؤں. سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا کی کنیزوں کے جو خدمت ہے اس پہ کوشش ہوتی ہے کہ بڑھ چڑھ کے اپنی اوقات سے، اپنی ہمت سے بھی بڑھ کے کچھ نہ کچھ کام کر جاؤں. اور اسی ضمن میں آج مجھے اللہ کریم نے یہ سعادت بخشی کہ میں آج آپ لوگوں کے درمیان ہوں. اللہ کریم میرا گھر سے نکل کر آنا قبول فرمائے اور یہ لمحات جو میرے اور آپ کے اکٹھے گزرے، میرا رب ان لمحات کو امر کر دے. یہ ایسے لمحے ہوں کہ قبولے جائیں اور بی بی سیدہ پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نگاہ ہم پہ پڑ جائے. اس محفل میں موجود ایک ایک بہن آج لکھ لی جائے سیدہ پاک کی کنیزوں کے لشکر میں. ہر آنے والی میری بہن کا آنا میرا رب گھر سے نکل کے آنا قبول کر لے. ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو میرا رب یہ پنجتن پاک کی پاک محبت ہمارے نصیبوں میں لکھ دے. اس محبت کے بنا ہمارا ایمان نہیں ہے. اور یہ جو نوکری ہمیں دی گئی ہے نا، اس امت کا ہر فرد اپنے اوپر ایک بھاری ذمہ داری رکھتا ہے. اس ذمہ داری کے بوجھ کو جب تک ہم محسوس نہیں کریں گے، مجھے بتائیں ہمارا تعلق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کیسے اس کا حق ادا کر سکیں گے؟ یہ تعلق جو ہے اس کی کوئی ڈیمانڈ ہے نا، ہر محبت کی ڈیمانڈ ہے. ڈیمانڈ ہے نا ہر محبت کی، تو اس تعلق کی بھی ایک ڈیمانڈ ہے. اور اسی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے ہم ایسی محفلوں کا اہتمام کرتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایمان والے جو ہے نا، ایمان والوں کو بھی اپنے ایمان پہ مطمئن نہیں ہونا. اللہ نے کہا نا کہ دوڑو، کوشش کرو، ہمت کرو. بار بار ہم جب قرآن پڑھتے ہیں ہمیں اس طرح کی آیات نظر آتی ہیں. اور کہیں پر بھی ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ کوئی بھی شخص کسی لیول پہ پہنچ کے بھی مطمئن ہو کے بیٹھ گیا ہو. مومن کی پوری زندگی جد و جہد ہے. ایک لمحہ ریا کا آ گیا کچھ بھی نہیں بچنا. ایک لمحہ نفاق کا آ گیا کچھ بھی نہیں بچنا. تو پھر بھروسہ کس بات پر ہے؟ بھروسہ کسی بات پر نہیں.
یہ تو توگو ہے، یہ تو جہد مسلسل ہے، جس کے لیے پباں پار کھڑے کھڑے زندگی گزار دی ہمارے اسلاف نے. ہم دیکھتے ہیں نا وہ نبی کی بیٹی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی، ان کے غم، ان کی باتیں کوئی سن لے، بتائیں ہمارے غم رہ جائیں. ہمیں بڑے غم ہے دنیا میں، بڑے غم ہے، لیکن جب ہم آقا کے گھر جاتے ہیں نا تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے ہمارا کوئی غم نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے. ہمارے پاس تو ندامت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. ہم اقبالی مجرم بن کے قبول کر لیے جائیں، یہی بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ میرا رب ہمیں قبول کر لے. کوئی غم نہیں ہے دنیا میں. جب تک میرے آقا ہماری اکھیوں کے سامنے ہے، ہمیں کیا غم؟ ہماری نسبت بڑی بلند ہے الحمدللہ. اور ہمیں پتہ ہے کہ مومن کا ہر غم جو ہے اس کے درجات کی بلندی کے لیے. ہمیں پتہ ہے زندگی میں آنے والی ہر ہرڈل جب ہماری زندگی میں آتی ہے تو ہم آقا کے گھر کی طرف دیکھتے ہیں، تو ہمیں وہاں کیا نظر آتا ہے؟ ہمیں تو وہاں مسلسل صبر ہی صبر نظر آتا ہے، صبر ہی صبر نظر آتا ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ. دیکھیں اگر ہم اپنی زندگیوں میں نظر دوڑائیں نا، بحیثیت خاتون، بحیثیت عورت ہم دیکھیں تو ہمارے پاس اگر ہم اندازہ لگائیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے جو شوہر ہیں یا جو مرد ہیں ان کے پاس تو اللہ تعالیٰ نے بڑے اختیارات دی ہیں، وہ تو بڑا کچھ کر سکتے ہیں، اور وہ ہمیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے حقوق بھی صحیح ادا نہیں کر رہے، اور وہ کچھ نہ کچھ کردار میں بھی ہمیں ان میں خامیاں نظر آتی ہیں، بہت ساری کجیاں ہمیں اپنے شوہروں میں نظر آ رہی ہوتی ہیں. ایسا ہی ہے نا، مردوں کو تو بڑے مواقع ہیں، ہمیں کیا موقع ملتا ہے. لیکن میرے آقا نے کیا کہا تھا کہ جہنم میں عورتیں زیادہ ہوں گی. کیوں زیادہ ہوں گی؟ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو بچے پیدا کیے، ہم نے تو پالے، ہم نے تو مشقت ہی مشقت دیکھی. کسی عورت سے پوچھ کے دیکھ لیں، اس کی تو پوری زندگی، کون سی عورت ہے جو شکر گزاری میں ہمیں نظر آئے گی؟ ہر عورت کہے گی میں نے جتنی مشکل زندگی گزاری اور اس مرد کے ساتھ گزاری اور اس سسرال کے ساتھ گزاری اور ان بھابھیوں کے ساتھ گزاری، اور اوپر سے بہویں آئی تو ایسی آ گئی. یہی ہماری زندگی ہے نا، یہی ہے نا، یہی زندگی ہے. لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ نہیں ہے. ہم بھول گئے، ہمارا تعلق کمزور پڑ گیا. آج کوشش اور محنت جو ہے نا وہ اس تعلق کو استوار کرنے پہ ہم نے کرنی ہے. کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت ہے، اتباع ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی جو اتباع ہے وہ ضروری ہے، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یقیناً وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ کسی کو جانے بنا ہم اس سے محبت کر سکتے ہیں؟ محبت کے لیے، محبت جو ہے نا یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ محبت ادب سے شروع ہوتی ہے. اور ادب کب شروع ہوتا ہے؟ اب یہاں کوئی گیسٹ آتے ہیں، اس کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، نہیں جانتے ہم اس کو، اور ایک خاتون اٹھتی ہے، وہ بھاگ کے ان کو پروٹوکول دیتی ہے، اپنی سیٹ ان کو دیتی ہے اور ان کے ساتھ بہت ادب کے ساتھ پیش آتی ہے. ہمیں کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں وہ کون آیا ہے، لیکن وہ خاتون جانتی ہے کہ یہ کون ہے. تو ادب کے لیے جاننا ضروری ہے. جب تک ہمارے پاس علم نہیں ہوگا ہم ادب نہیں کر سکیں گے. اگر ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے کو پہچان لیا تو پھر ہماری زندگیاں یہ نہیں رہ جائیں گی، پھر ایسی زندگی نہیں ہوگی ہماری. ہم نے جانے بنا محبت کے دعوے کر دیے اور اپنے ایمان کے لیے ان کو کافی سمجھ لیا. پھر ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ کیا ہوا ہمارے ساتھ؟ ہوتے ہوتے ہمارے گھر کے لوگ، ہماری پیاری پیاری سہیلیاں سب ہم سے جدا ہوتے چلے گئے. وہ کسی اور عقیدے میں چلے گئے، وہ ہمارے مد مقابل آ گئے، وہ میلادوں کو برا کہنے لگ گئے، وہ آقا کی محبت پہ آواز اٹھانے لگ گئے، انگلیاں اٹھنے لگ گئی محبت پہ. محبت میں بھی کوئی انگلی اٹھاتا ہے؟ محبت میں بھی کوئی معترض ہوتا ہے؟ آقا کی محبت پہ، جس محبت کے بنا ایمان نہیں ہے، جس محبت کے بنا اللہ نے قبول نہیں کرنا. یہ بات طے ہے کہ اس محبت کے بنا ہم نے ہمارے لیے کہیں کوئی جگہ نہیں.
کلمہ ہی مکمل نہیں ہے. کلمہ ہوتا ہے مکمل؟ بتائیں. کلمہ مکمل نہیں ہوتا. کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا. پھر آگے اللہ نے کیا کہا کہ محمد الرسول اللہ، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں. یہ ہیں کا لفظ ہے، تھے نہیں ہے. جب ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کی موجودگی ہے، موجود ہے وہ کائنات میں. اگر وہ کائنات میں موجود نہ ہو تو یہ کائنات چل نہیں سکتی. وہ جب اس کائنات سے نکلے تھے نا، معراج کی رات نکلے تھے نا، کائنات رک گئی تھی کائنات. تو جب میرے آقا موجود ہیں تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ان کی پریزنس جو ہے ہم فیل نہ کر سکیں؟ کیسے ممکن ہے بتائیں؟ ان کی پریزنس کو ہم نے محسوس کرنا ہے نا. پھر ہمارے جو میلاد کی محفل ہیں اس میں بے ادبی کیوں ہو؟ آقا کا نام لیا جائے اور ادب پورا نہ ہو، یہ ممکن ہے؟ بتائیں مجھے. کون ہے جس کے سامنے میلاد پڑھا جا رہا ہے اور وہ وہاں کھڑا باتیں کرے، وہ گفتگو کرے، وہ اٹھ کے جائے، کبھی آئے؟ یہ بے ادبی ہے، یہ ادب نہیں ہے. اللہ نے کیا کہا تھا سورہ حجرات میں؟ کیا کہا تھا اللہ نے؟ کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. سپرلیٹو ڈگری ہے ناراضگی کی. ایک کافر جو ہے نا، کافر ہے، اس کو پتہ ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ کبھی نہ کبھی اسلام قبول کر لے گا. ایک جس کے دل میں نفاق آ گیا، جس کے دل میں نفاق آ گیا وہ کبھی نہیں لوٹے گا. وہ اس کافر سے بھی بدتر ہو گیا، کیونکہ میرے رب نے کہہ دیا اس کے اعمال ضائع، اس کو پتہ بھی نہیں چلا. تو اب ان محفلوں میں اگر ادب نہیں ہے تو پھر آپ سوچیں ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے. ہم نے آقا کی جو پہچان ہے نا، جو پہچان ہے اس پہ محنت نہیں کی، جانا نہیں، سیکھا نہیں کہ میرے آقا کا مرتبہ اور مقام کیا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبہ اور مقام کے بارے میں ایک قول بڑا خوبصورت ہے، کہنے والے کا نام میرے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا. ایک بزرگ تھے، انہوں نے فرمایا کہ 2 چیزیں ہیں جن کے مراتب میں آج تک نہیں جان سکا، جن کے لیولز کے بارے میں مجھے آگاہی نہیں ہو سکی، اتنے علم کے باوجود میں فیصلہ نہیں کر سکا کہ ان کے مرتبے کہاں تک ہیں. ایک نفس کے فریب. نفس جو ہے نا یہ ایسے فریب پہ فریب دیتا ہے. اور دوسرا جو ہے نا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ اور مقام. وہ اتنا بلند مرتبہ ہے، اتنا بلند مرتبہ ہے، ہم اس کی حقیقت کو بھی نہیں پہچان سکتے. ہم تو کیا کہنا چاہیے، قبول لیے گئے. ہماری تو قسمت ہے کہ ہم قبول لیے گئے. ہم اسی بات پہ نازاں ہو جائیں، ہم اسی بات پہ شکر الحمدللہ کہہ لیں کہ ہماری زبانوں سے کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے کہ ہم دھتکار دیے جائیں. سارے عمل رہیں گے، سب کچھ ہوتا رہے گا، قبولیت نہیں ہونی. اگر دل میں محبت ادب رسول میں کہیں کمی پیشی آ گئی. آج ہم اتنے سرکش ہو گئے، ہم محبت پہ دلیلیں مانگتے ہیں. ہم آقا سے محبت پہ دلیل مانگے، ہم پنجتن پاک سے محبت پہ دلیل مانگے، ہم نعت پڑھنے اور سننے پہ دلیل مانگے. ہمیں تو اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے. ہمارے ہی ساتھی تھے نا، بچھڑتے چلے گئے ہم سے. آپ دیکھیں کیسے لوگوں نے اپنے عقائد بدلے، بھاگتے چلے گئے. کیوں؟ تربیت نہیں حاصل کی تھی، مقام کو پہچانا نہیں تھا، محنت نہیں کی تھی. ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے. جب دین ہم نے حاصل کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد فرائض ہم پہ عائد ہو گئے. فرائض عائد ہو گئے نا،
فرض ہو گئی نماز، نہیں پڑھیں گے تو گناہگار ہیں، اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہگار ہیں، نہیں پڑھی جا رہی، ہم اقبالی مجرم ہیں. ہر وقت کہتے ہیں ہم شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارے سامنے کوئی نماز پڑھ رہا ہے ہم شرمندہ ہو رہے ہیں، اچھا پڑھیں گے، اچھا اللہ معاف کر دے، ہم کل سے شروع کریں گے. ایسے ہی حالت ہوتی ہے نا، کیونکہ ہم نے فرض نہیں ادا کیا ہوتا. ہمارا حج رہتا ہے ادا کرنے والا، تو ہم دن رات اس فکر میں ہوتے ہیں ہم نے حج کرنا ہے، ہم نے حج کرنا ہے، ہمارا رہتا ہے پیسے جمع کریں، اسباب بنائیں، حج پہ جانا ہے، ہوتا ہے نا یہ. تو یہ کیا ہے؟ فرض کی ادائیگی میں لیٹ ہو رہا ہے تو اندر کچھ بے قراری ہے. کیا دین کا علم حاصل کرنا فرض نہیں ہے؟ جب یہ علم حاصل کرنا فرض ہے تو ہم بے قرار کیوں نہیں ہیں؟ ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پہ، ہم نے دین کو ٹائم نہیں دیا، ہم نے دین کو نہیں سیکھا. ہم چند محافل منعقد کر کے ہم بیٹھ گئے آرام سے کہ ہمارا حق ادا ہو گیا. نہیں، صرف ربیع الاول میں آقا کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ آقا کا یہ قرض ہے ہمارے اوپر کہ ہم نے دین کا علم حاصل کرنا ہے تاکہ ہم بچا سکیں، ہم اپنے آپ کو بچائیں، ہم اپنے گھر والوں کو بچائیں، ہم اپنی دوستیوں کو بچائیں، اپنی فرینڈز کو بچائیں. آج ہماری فرینڈ ہمارے آگے کھڑی ہو کے بحث کر رہی ہوتی ہے اور ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے سیکھ لیا، ہم نے نہیں سیکھا. کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے جب تک کہ ہم ہر چیز میں حاکم حضور پاک کو نہ بنا رہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو سوال یہ کیوں کرتے ہیں لوگ، یہ تو سب کو پتا ہے، یتیم کا حق مارنا ایوری بڈی نوز اباؤٹ، لیکن پھر بھی کرتے ہیں، جان بوجھ کے کرتے ہیں. لیکن ابھی انہوں نے کہا نا کہ نفس جو ہے نا انسان، دیکھیں جب تک ہم دین کو سیکھیں گے نہیں اس وقت تک ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی بات. میں آپ کو بتاتی ہوں، ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں صبر کرو صبر کرو، تم پہ غم آ گیا صبر کرو. جس پہ غم آیا اس کو پتا ہے نا صبر کتنا مشکل ہے. آپ کسی کے پاس جائیں، اپنا دکھ درد اس کو سنائیں اور وہ آگے سے کہ اچھا صبر کر، آپ کا دل کرتے اس کا گریبان پکڑ لو. اس کو پتا نہیں ہے میں کس کیفیت سے گزر رہی ہوں اور یہ مجھے صبر سکھا رہی ہے. بڑا غصہ آتا ہے نا، آتا ہے نا غصہ صبر پہ. اس بات کا قرآن نے جواب دیا ہے. سورہ کہف ہم پڑھتے ہیں نا، سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، وہ جب واقعہ بیان کیا جاتا ہے نا حضرت موسیٰ، آپ ادھر چہرہ کر کے بیٹھ جائیں اس میں نا، جب حضرت موسیٰ کا اور ان کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے نا خواجہ خضر علیہ السلام کا، تو اس میں جب حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ تم میرے ساتھ اگر چلو تو تم صبر نہیں کر سکو گے. تم صبر کیسے کرو گے جب کہ تمہیں علم نہیں ہے؟ اب ہمیں کیا بات سمجھ میں آئی؟ صبر ایسے ہی نہیں آتا، صبر اس وقت آتا ہے جب ہم علم حاصل کر لیں. علم کا حاصل کرنا فرض کیوں کہا گیا؟ جیسے نماز فرض ہے ایسے دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے. جب علم آ جاتا ہے تو پھر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور اس کے باوجود دیکھیں 100% رزلٹ ہمیں کہیں نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے نا، ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہوں گی، ہو جاتی ہیں کسی نہ کسی معاملے میں، پردے میں یا حقوق العباد میں کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. ہم دیکھتے ہیں اگر ہم یہ تصور کریں کہ ہم دین کا علم سیکھ لیا ہم نے، اب ہم اس مقام پہ پہنچ جائیں کہ ہمارے اندر کوئی کمی کوتاہی نہ رہے، ایسا نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے. اگر صرف جو عیبوں سے پاک ذات تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. عیب سے پاک ایک ہستی ہے، ایک ہستی. ہم سب میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ انسان ہے، اوپر نیچے ہو جاتا ہے، اور یہ ہونا نارمل ہے. کچھ ایسا نہیں ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، ہو جاتا ہے. اگر یہ نارمل نہ ہوتا تو اللہ قرآن میں بار بار کہتا کہ جب تم ظلم کر چکو تو تم توبہ کرو. میں پسند کرتا ہوں توبہ کرنے والوں کو، میں تو محبت کرتا ہوں توبہ کرنے والوں کو، میں تو درجات بلند کر دیتا ہوں توبہ کرنے والوں سے. تو گناہ کا سرزد ہو جانا، اس بات کو غور سے سنیں، گناہ کا سرزد ہو جانا عجیب بات نہیں ہے. گناہ کے شر سے، گناہ کے شر میں مبتلا ہو جانا، یہ اصل وبال ہے. سمجھ آ گئی بات کہ گناہ انسان سے سرزد ہو جاتا ہے، لیکن جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ اس گناہ کے جو شر ہے اس سے بچا لیا جاتا ہے.
گناہ کے شر سے بچا لینا کیا ہے کہ گناہ ہوگا فوری طور پہ کیا ہوگا، ہم ایک دم سے دل میں بے قراری پیدا ہو جائے گی، ہم لرز جائیں گے، ہم پریشان ہو جائیں گے، ہم کیا کریں گے، ہم بھاگیں گے، ہم دوڑیں گے، ہم فٹافٹ اللہ کے آگے توبہ مانگیں گے، ہم اصلاۃ توبہ پڑھیں گے، ہم معافی مانگیں گے، تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا، اللہ ہم سے محبت کرنے لگے گا. اللہ کہتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں توبہ کرنے والوں سے، ہم اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا، ہمارے درجات بلند ہوں گے. اصل بات یہ ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، ہم اس پہ ڈٹ جاتے ہیں اور پھر ہم گناہ کے شر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو گناہ کے شر سے ہمیں بچنے کی ہمیشہ دعا کرنی چاہیے. اور جو گناہ اگر آپ دیکھیں جب ہم سے گناہ ہوتا ہے نا تو ہماری جب ضمیر ملامت کرتا ہے، اور جب ضمیر ملامت کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم بھاگتے ہیں، ہم روتے ہیں اللہ کے آگے اور اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں، تو ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں. اچھا ضمیر کن کا نہیں ملامت کرتا، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. ضمیر کب سخت ہو جاتا ہے، اس میں پھر تعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتا ہے. کیسے؟ جب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارے دل کے تار جڑے ہوئے ہوتے ہیں، محبت ہوتی ہے، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتے ہیں نا کہ میں نے تم لوگوں پر احسان کیا، میں نے تم لوگوں میں ایک نبی بھیجا جو کہ تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے اور تمہیں آیات پڑھ پڑھ کے سناتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اس نبی کی کیا ڈیوٹیز ہیں؟ اس نبی کی ڈیوٹیز میں جو سب سے پہلے ڈیوٹی آ گئی وہ کیا آئی کہ وہ تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے. تزکیہ نفس جو ہے وہ تعلق رسول کے بنا ممکن نہیں ہے. اب کوئی بندہ یہ آیت پڑھے اور وہ کہے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تزکیہ نفس کرتے ہیں اور نبی نے تو صحابہ کا تزکیہ کیا، اب ہم تو 1400 سال دور ہیں، ہمارا تزکیہ کیسے ہوگا؟ تو کیا قرآن صرف صحابہ کے لیے آیا تھا؟ قرآن تو رہتی دنیا تک کے لیے تھا. تو یہ رہتی دنیا تک کے لیے قرآن کے حکم بھی موجود رہیں گے. رہتی دنیا تک جب جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہماری نسبت، ہمارا تعلق مضبوط رہے گا، ہمارا تزکیہ ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے. اور تزکیہ جو ہے پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تزکیہ فرماتے تھے، آپ کی محفل میں صحابہ کرام آتے تھے اور محفل میں جو ہمیں جب ہم تفاسیر پڑھتے ہیں، ہم دین کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب آقا کی محفل سجا کرتی تھی تو ایک سکینت جو ہے نا وہ آسمانوں سے نازل ہوا کرتی تھی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود سے ایک بھینی بھینی خوشبو اٹھا کرتی تھی، اور جو اس خوشبو کو پا لیتا تھا، اس محفل میں شرکت کر لیتا تھا، اس کا قلب آٹومیٹکلی تزکیہ پا جاتا تھا. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات بابرکت ہے وہ تو رہتی دنیا تک ہے، رہتی دنیا تک ہے نا. تو میرے آقا و مولا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محفلیں جب جب آپ کے بعد آپ کے نام پہ منعقد ہوتی ہے، ہمارے اساتذہ کرام جب جب تعلیمات دیتے ہیں، میرے آقا کی جو مسند ہے وہ خالی تھوڑا ہی ہوئی، آگے سے آگے خلافت آئی نا، خلافت آئی نا، آگے سے آگے وہی کام پھر آپ کی امت نے کیا. آپ نے اپنی امت کی ڈیوٹی لگائی کہ تم لوگوں نے یہ کام کرنا ہے، اور جب جب امت نے یہ کام کیا وہی برکات پھر آگے سے آگے نصیب ہوئی اور وہی سلسلہ آگے سے آگے جاری و ساری رہا اور آج دن تک جاری و ساری. اور الحمدللہ آج بھی جب خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہم اپنے آقا و مولا دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر کسی محفل کا انعقاد کرتے ہیں تو میرے آقا و مولا جو ہیں وہ ہماری نیتوں، ہماری محبتوں کا پورا رسپانس دیتے ہیں. آپ متوجہ ہوتے ہیں ہماری جانب. جب محفل سجتی ہے تو پورے کا پورا اس کو آسمانی پروٹوکول ملتا ہے. ہم کیوں کہتے ہیں کہ محفل سجاؤ؟
ہم کہتے ہیں نا کہ محفل سجاؤ. کیوں کہتے ہیں محفل سجے؟ محفل جب سجتی ہے تو اللہ اپنے ملائکہ بھیجتے ہیں. ملائکہ پروں کے سائے کرتے ہیں اوپر آ کے, اور پھر ملائکہ کیا کرتے ہیں, آسمانوں تک ڈھانپ لیتے ہیں اس محفل کو. پھر میرا رب جو ہے وہ فخر کرتا ہے, میرا رب خوش ہوتا ہے ان بندوں پر. پھر میرا رب اعلان کر دیتا ہے کہ اس محفل میں جو بھی آیا سب کو بخش دو. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ بندہ تو ایسے ہی آیا تھا, یہ تو خلوص کے ساتھ بھی نہیں آیا. تو میرا رب کہتا ہے یہ تو ان بندوں کی میت میں تو بیٹھا, اس کو بھی بخش دو, وہ تو رحمت ہی رحمت ہے. تو ان محفلوں کی برکتیں یہ ہوتی ہیں. پھر جب ہم آقا کی محبت میں گھروں سے نکل کر آتے ہیں تو کیا میرے آقا ہم سے غافل ہے؟ وہ غافل نہیں ہے, وہ متوجہ ہوتے ہیں, انہی کی نگاہ ہوتی ہے اس محفل پر, اس محفل میں ہونے والی ہر گفتگو پر. اور پھر ہمارے قلوب کی جو حالت ہے وہ بدلنے لگتی ہے, اور ہم وہ سب کچھ پا لیتے ہیں, سیراب کر لیتے ہیں, لیکن ہم اس سے محروم بھی رہ جاتے ہیں. ہم کیسے محروم رہتے ہیں؟ ہم بے ادبی کر جاتے ہیں. جب بھی کبھی دین کی محفل ہو اپنی نیت کو پکڑ کے رکھیں, ہم اپنے ادب میں کمی نہ رہتے. ہمیں کچھ سم ٹائم ہوتا ہے ہمارے ذہنوں میں بہت کچھ الجھا ہوا ہوتا ہے, پیچھے بہت گھروں میں کوئی ٹینشنیں چل رہی ہوتی ہیں, بہت کچھ اندر ہو رہا ہوتا ہے, ہم انوالو ذہنی طور پر نہیں ہو رہے ہوتے. لیکن کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کھینچ کر ادب کے اس مقام تک لے جائیں کہ اگر ہم باطنی ادب تک نہیں پہنچ سکتے تو ہم ظاہری ادب کی جو لیول ہے نا, جو اس کو مینٹین کر سکیں. یہ ضروری چیز ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہے کہ ہم اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کر بیٹھیں گے, ہم خود ہی محروم رہ جائیں گے. یہ محفلیں تو بٹنے کے لیے سجتی ہیں, یہ محفلیں ایسے ہی نہیں سجتی, یہ کرم ہوتا ہے تو سجتی ہیں. اور جن گھروں میں یہ محفلیں سجتی ہیں اللہ کی طرف سے اذن ہوتا ہے تو سجتی ہیں, ایسے ہی نہیں سج جاتی. اور کوئی ایسے ہی گھروں سے نکل کے نہیں آ جاتا, یہ ان پہ کرم ہوتا ہے تو وہ آتا ہے. تو اس کرم کی ہم نے قدر کرنی ہے. کرم ہی کرم ہے, کرم ہی کرم ہے. لیکن پھر یہ کرم چھن جاتا ہے, چھنتا ہے نا. کتنے لوگوں سے چھنا یہ کرم, کتنے لوگ ہمارے ساتھی تھے جو جدا ہو گئے ہم سے. لوگ کیوں جدا ہو گئے؟ یہ کرم کیوں چھن گیا ہم سے؟ بہت قیمتی تحفہ ہم اپنے بچے کو لے کے دیتے ہیں نا, جب کسی دوست کو بھی سم ٹائم میں بڑا اچھا سا گفٹ دیتے ہیں, اس کو قدر ہی کوئی نہیں ہے. اپنا اسپاؤس قدر نہ کرے تو ہم کہتے ہیں اگلی دفعہ اس کو بھی مہنگی چیزیں دیں, اس کو قدر ہی کوئی نہیں ہوتا ہے نا. تو جب بے قدری کی جاتی ہے تو دینے والا جو ہے نا پھر اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے. ایسے ہی ہمیں شکر گزاری کے ساتھ ان محفلوں کو منعقد کرنا ہے اور ان محفلوں میں شرکت کرنی ہے, پورے اپنے جسم و جان اور اپنے روح کی پوری توانائی کے ساتھ, کہ کہیں کوئی ایسی کمی کوتاہی نہ ہم سے ہو جائے کہ یہ محفلیں ہم سے چھن جائیں. ہم مدینہ شریف جاتے تھے نا, تو جو لوگ پرانے زمانے سے مدینہ شریف جا رہے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک وقت تھا کہ جب لوگ بہت مدینہ میں ادب کا خیال کیا کرتے تھے, یاد ہوگا آپ لوگوں کو. پھر ہوتے ہوتے ایک وقت آیا, ایسی یلغار آئی اس میڈیا نے, اس انٹرنیٹ نے, کچھ ایسا ایک دم سے بے قراری پھیلا دی لوگوں میں کہ لوگوں میں ادب ختم ہو گیا. مسجد نبوی میں, ریاض الجنہ میں, حرم پاک میں, بیت اللہ شریف کے سامنے بے ادبی باتیں ہو رہی ہیں. طواف کو مثل نماز کہا گیا, طواف کے اندر بات چیت نہیں ہو سکتی. طواف میں آپ چپ رہیں, کچھ بھی نہ بولیں, بس پڑھیں تو 100 دفعہ دعائیں پڑھیں ٹھیک ہے, لیکن کچھ بھی نہ بولیں تب بھی وہ عبادت ہے. لیکن طواف میں دنیا کی باتیں ہونے لگی, اور پھر وہ بے ادبی اتنی بڑھی کہ پھر اللہ کا قہر آ گیا. آیا تھا نا قہر, حرم کے دروازے بند ہو گئے, ہوئے تھے نا بند, مسجد نبوی کے دروازے بند ہوئے. صفیں نہ ہم بنا سکے, حرم میں صفیں, موت کا خوف ایسا آ گیا. ایمان والے کو کیا موت کا خوف؟ ایمان والے کے لیے تو موت خوشخبری ہے, خوشخبری نہیں ہے.
ایمان والے کو تو پتہ ہے کہ یہ تو دنیا قید خانہ ہے. میرے آقا مولا کہہ گئے, میرے آقا نے کہہ دیا کہ مومن کے لیے تو دنیا قید خانہ ہے. ہم تو انتظار کرتے ہیں وصل کا, وہ لمحے جب آئیں گے ہماری ملاقات ہوگی. ہم کتنی دفعہ سوچتے ہیں نا کہ قبر میں جب ہم جائیں گے تو ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم سے پوچھا جائے گا. شبیہ کوئی کہتا ہے شبیہ دکھائی جائے گی, کوئی کہتا ہے آقا کا دیدار ہوگا, ہوتا ہے نا. تو مومن کو موت کا خوف نہیں ہوتا. خوف کس کو ہوتا ہے؟ اللہ نے تو قرآن میں کہہ دیا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اللہ ان اولیاء اللہ, کہا ہے نا کہ میرے دوست وہ ہیں جن کو موت کا کوئی خوف نہیں ہے اور وہ غمگین بھی نہیں ہوتے. مومن تو بڑا بہادر ہے. پھر مومن اتنا ڈر گیا, مومن اب مسجد جانے سے رہ گیا. مسجدوں کے دروازے بند کر دیے گئے, اس کے حرم کا دروازہ بند ہو گیا. تو غور کریں نا تو پتہ چلے گا کہ ہمارے ہی عملوں کی سزا تھی. سزا تھی وہ جگہ بیت مسجد نبوی میں جنہوں نے کرونا سے کچھ پہلے عمرہ کیا ہو, چونکہ میں وہاں ہم لوگ مقیم تھے, ہم لوگ جاتے تھے اکثر اوقات, تو سم ٹائم دل لرز اٹھتا تھا بے ادبیاں دیکھ لوگوں کی بے ادبیاں دیکھ, ایسی ایسی بے ادبی کے سین کہ بندہ لرز اٹھتا تھا کہ یہ کیا کرنے آئے ہیں, دل سخت کیوں ہو گئے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ضمیر مردہ کب ہوتا ہے. ضمیر جو ہے نا یہ مردہ اس وقت ہوتا ہے جب ہمارا تعلق رسول جو ہے نا وہ کمزور پڑ جاتا ہے. یہ صرف اور صرف ہمارے دلوں کا جو گداز ہے, دلوں کی جو نرمی ہے نا, یہ محبت رسول کی وجہ سے ہمیں ملتی ہے. صرف اور صرف محبت رسول ایسا ایک جوہر ہے اس کائنات کا, ایک ایسا انعام ہے مومنوں کے لیے کہ مومنوں کا دل اس محبت میں جب بھیگتا ہے نا, شرابور ہو جاتا ہے, تو پھر مومن کے دل میں کیا ہوتا ہے کہ پھر مومن کا دل جو ہے نا وہ نرم ہو جاتا ہے, پھر اکھیوں میں آنسو آنے لگتے ہیں. ہماری اکھیوں میں آنسو ایسے ہی نہیں آتے, ہمارے لیے بھی کوئی رویا تھا, ہمیں بھی یاد کر کے کوئی رویا تھا. ایک مرتبہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے محفل میں, صحابہ کرام کی محفل تھی, تو میرے آقا کریم جو ہے نا ان کی جو چشم مبارک ہے اس میں نمی تیر رہی تھی. صحابہ کرام جب آقا کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے تو بڑے مؤدب بیٹھا کرتے تھے, خاموش. انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھیگ رہی ہیں, تو انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی, آپ کی چشم مبارک میں نمی کیوں آ گئی؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں, تمہاری وجہ سے نہیں نمی آئی. تو انہوں نے پوچھا پھر کیوں؟ تو آقا نے کہا کہ میں اپنے ان اصحاب کے بارے میں سوچ رہا ہوں جو میرے سے بہت بعد میں آئیں گے, اور پھر وہ مجھ سے اتنی محبت کریں گے, اتنی محبت کریں گے کہ وہ میرا ایک جو جھلک دیکھنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے در پہ ہوں. تو یہ ہم تھے جن کے بارے میں آقا نے فرمایا, اور ہمارے بارے میں سوچ کے میرے آقا کی آنکھیں بھیگیں. اور یہ اسی محبت کا دین ہوتا ہے کہ ہماری آنکھیں بھیگتی ہیں. جب دل میں سختی ہو آنکھیں نہیں بھیگتی, دل میں نرمی صرف محبت رسول سے آتی ہے. اور محبت رسول ایسا تحفہ ہے کہ ہمارے دلوں کو پھر کیا کرتا ہے, نرم کر دیتا ہے. جتنا علم سیکھ لو, جتنا علم حاصل کر لو, اگر علم ادب نہیں سکھا رہا تو وہ علم آپ کے لیے دو دھاری تلوار بن جاتا ہے. علم تو شیطان کے پاس بھی بڑا تھا, بڑا علم تھا شیطان کے پاس, اور عبادت بھی بڑی کی تھی اس نے, پتہ ہے, عبادت گزار بھی بہت تھا, عابد بھی تھا, عالم بھی تھا, لیکن راندہ درگاہ ہو گیا. کیوں؟ ادب نہیں تھا, ادب نہیں تھا. ادب بڑا ضروری ہے. آقا کا نام آ جائے تو ہمیں بحث نہیں کرنی, ہم نے چپ کر جانا, خاموش ہو جانا. کیوں؟ کوئی محبتوں پہ بھی بحث کرتا ہے, کوئی محبتوں کی بات پر بھی کوئی اونچی آواز میں بات کرے نہیں. بس ہمارے لیے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم,
بس ہمارے لیے ہمارے اعمال. لیکن ہمارے کرنے کا کام یہ ہے, ہمارے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اتنا علم حاصل کریں. ہمارے پاس پورے قرآن کا نالج ہونا چاہیے. قرآن ہمیں ادب سکھاتا ہے, قرآن ہمیں علم سکھاتا ہے, قرآن ہمیں پنج تن پاک کی محبت سکھاتا ہے. آج کہتے ہیں آپ پنج تن پاک کی بات کر رہے ہو, آپ ولیوں کی بات کر رہے ہو, آپ تو شیعہ ہو گئے, آپ تو بریلوی ہو گئے, اور بریلوی تو ہوتے ہی جاہل ہیں. ہم یہی باتیں سنتے ہیں. ہم کیوں سنتے ہیں یہ باتیں؟ کیونکہ ہم نے محنت نہیں کی. جب ہم نے قرآن پڑھا تو قرآن نے تو کہا لا ترفعوا, آواز بھی بلند نہ کرنا نبی کے آگے. تو ادب تو قرآن سکھا گیا, ادب تو قرآن سکھا گیا. پھر ہمیں کون ادب سکھائے گا بتائیں؟ جو بے ادبی کرے اس کے پاس ایمان نہیں ہے. جتنا بھی علم ہو, ہر دلیل پہ ایک دلیل, ہر دلیل پہ ایک دلیل. تو کرنے کے کاموں میں سے یہ کام ہے کہ ہم قرآن کا نالج لیں, قرآن کا علم حاصل کریں, اپنی ذات پہ محنت کریں. اعمال جو ہے نا گنے نہیں جانے. آج بہت زیادہ یعنی ہم لوگوں نے دیکھا کہ اعمال کی کثرت پر بڑا زور دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں, زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں, درود جو ہے نا, یہ اگر اس کی ادائیگی میں بے ادبی ہو گئی, بے ادبی, کوئی معافی نہیں. درود تو نماز میں بھی بیٹھ کے پڑھنے کا حکم ہے. جب نماز پڑھنے بیٹھتے ہیں نا, اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں, پوری نماز ادا کرتے ہیں, اللہ کے حضور ہم بیٹھ جاتے ہیں ادب کے ساتھ. اور پھر ہم سلام بھیجتے ہیں اپنے آقا. اور جب ہم سلام بھیجتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کا کوئی دوست آپ کو سلام بھیجے تو آپ اس کا جواب نہیں دیں گے؟ میں آ کے آپ سے کہوں کہ آپ کے دوست نے سلام بھیجا ہے, میں میری لینڈ سے آئی ہوں اور وہاں سے آپ کی فرینڈ سے انہوں نے مجھے کہا ہے کہ تمام بہنوں کو سلام کہنا, تو آپ بڑا اونچی اونچی کہیں گے وعلیکم السلام وعلیکم السلام, ہمیں یاد رکھا, ہمیں سلام بھیجا. تو 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں اور ہم سلام بھیجتے ہیں, اور جو صحیح معنوں میں سلام بھیجتا ہے اس کو جواب سنائی بھی دیتا ہے. نماز ایسی ہونی چاہیے کہ جب ہم بیٹھ جائیں تو ہم واقعتاً حضوری میں بیٹھیں, ادب میں بیٹھیں. اور جب ہم کہیں السلام علیکہ, السلام علیکہ, کاف زبر کا سیغہ جو ہوتا ہے یہ حاضر کا سیغہ ہے, آمنے سامنے کا سیغہ ہے. میں جب کہوں السلام علیکہ تو میں کہے گی نہیں فوراً وعلیکم السلام. کاف زبر کا آ گیا نا, سلام ہو آپ پر, تو اٹ مینز اس وقت ہماری روح پیش کر دی جاتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہماری روح پیش ہوتی ہے, اور ہم گھومے ہوئے ہیں, ذہن کہیں اور ہے, کچھ پتہ نہیں. سلام کہیں رک جائے, پھر دیکھیں, دل کے کانوں سے لگا کے سنیں, جواب آئے گا. کر کے دیکھ لیں. بہت سارے لوگ ہیں یہاں بیٹھے ہوں گے جنہوں نے سنا بھی ہوگا وہ جواب آتا ہے نا. اور پھر اس کے بعد اور پھر اس کے بعد ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, سلامتی ہو ہم سب پر, ہم سب صالحین پر. پھر سب صالحین کو آپ کا سلام پہنچایا جاتا ہے, اور جو آپ کے اساتذہ کرام ہیں ان تک بھی سلام آپ کا پہنچایا جاتا ہے. جو آپ جہاں آپ روحانی طور پر منسلک ہوتے ہیں, جو آپ کے روحانی استاد ہوتے ہیں, ان سے لے کے صحابہ کرام تک جتنے صالحین ہیں سب تک نام کے ساتھ آپ کا سلام پہنچایا جاتا ہے کہ فلاں بندی نے سلام بھیجا ہے, اور پھر وہ سب جواب دیتے ہیں. تو یہ تو پریکٹس ہے, 5 ٹائم کروائی جاتی ہے ایک مومن سے, زبردستی ہے, لازم ہے, کرنی ہے. تو مجھے بتائیں, جب ہم نے نماز کے مفہوم کو سمجھ لیا تو کیسے ممکن ہے کہ ہمارا تعلق رسول پختہ نہ ہو؟ قصور کس کا ہوا؟ ہم نے نماز کو رٹ لیا لیکن ہم نے نماز کو سیکھا نہیں. نماز کو ترجمہ بھی رٹ لیا لیکن سیکھا نہیں.
سیکھنا بڑا ضروری ہے. کہیں نہ کہیں دیکھیں اسلام جو ہے نا یہ ایسا مذہب ہے کہ اس میں ہر وقت جو ہے نا امامت، ہر وقت آپ کا کوئی نہ کوئی امام ہے، آپ نے اس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، اس کو فالو کرنا ہے، اس سے چلنا ہے، اس سے رہنمائی لینی ہے. اور کہا گیا نا کہ ایک جو مومن ہے وہ اگر جب تک وہ ایک جماعت کے ساتھ ہوتا ہے وہ سیف زون میں ہوتا ہے، وہ ایک گروپ میں ہوتا ہے وہ سیف زون میں ہوتا ہے. اور ایک مومن جو ہے اس کی مثال جو دی گئی ہے حدیث میں، اس کی میں مفہوم بیان کروں گی، اللہ کریم الفاظ کی کمی بیشی معاف فرمائے، کہ وہ ایسے ہے کہ جیسے بھیڑ ایک ریوڑ سے بچھڑی ہوئی بھیڑ. اکیلا مومن ایسے ہے جیسے ریوڑ سے بچھڑی ہوئی بھیڑ، اور ریوڑ سے بچھڑی ہوئی بھیڑ کو بھیڑیا بہت جلدی سے اچک لے جاتا ہے. اس لیے جب آقا نے بتایا تھا نا کہ قرب قیامت میں ایسا وقت آئے گا کہ لوگوں کو اپنے ایمان بچانے مشکل ہو جائیں گے، تو پھر کیا کہا گیا تھا؟ پھر یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا کہ ایسے وقت میں ایمان والے اکٹھے ہو جائیں. تو ایمان والوں کو اکٹھے ہونا اس لیے بھی ضروری ہے، اور خاص طور پہ جب ہم ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پہ سوسائٹی پوری کی پوری جو ہے وہ کسی اور سمت جا رہی ہے، اور دور ایسا فتنے کا دور ہے کہ یہ جو ہمارے ہاتھوں میں ڈیوائس پکڑی ہوئی ہے، اس میں آپ مذہبی لوگوں کو بھی سنیں گے تو آپ کو وہ اتنا زیادہ نالج دے دیں گے، اتنا زیادہ نالج آپ کو دے دیں گے کہ اول تو وہ نالج آپ سے ہضم ہی نہیں ہوگا، اور اگر آپ ہضم کر گئے تو آپ کے دماغ میں اتنی کنفیوژنز آ جائیں گی، اتنی کنفیوژنز آ جائیں گی کہ آپ کی یکسوئی ختم ہو جائے گی. ایک یہ کہہ رہا ہے، دوسرا اس کو برا کہہ رہا ہے، تیسرا اس کو برا کہہ رہا ہے، برائیاں برائیاں برائیاں. اور قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، ہر تانا دینے والے اور عیب چننے والے کی بربادی. بربادی کہا گیا بہت بڑا لفظ ہے. تو عیب بے عیب ذات تو میرے رب کی ہے نا، کوئی ہے بے عیب؟ کوئی بے عیب نہیں ہے. یا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہی گھرانا بے عیب ہے نا. تو ہم میں تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی عیب موجود ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہے کہ ابھی جیسے ہم اپنے لیول پہ بات کر رہے ہیں، جیسے ہم دین کا کام کرتے ہیں، اب ہم دین کا کام کرتے ہیں، ہم دین سیکھتے ہیں، کسی درس والی باجی کو ہم سننے چلے جاتے ہیں، کسی کے پاس ہم بیٹھ گئے، ہم نے ان کے درس اٹینڈ کرنے شروع کر دیے، کسی کی محفل ہم نے اٹینڈ کرنی شروع کر دی، ہمیں بڑا اچھا لرننگ ہماری بڑی اچھی ہونے لگی، اور ہمارے اندر ایک پازیٹیو چینج آنا شروع ہو گیا. اب ہماری کوئی فرینڈ ملتی ہے، وہ ہمیں کہے گی اچھا یہ تم آج کل بڑا یہ بدل گئی ہو، بڑا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اچھا کس کو جوائن کیا ہے؟ ہاں جی فلاں کو جوائن کیا. اس کو آپ کے ایسے ایسے عیب اس کے سامنے وہ کھولے گی آپ کی ٹیچر کے کہ آپ تو ایک دم انگشت بندندہ رہ جاؤ گے. وہ کہے گی تم اس کو فالو کر رہی ہو، اس کے تو گھر کے اپنے معاملات اتنے خراب ہیں، اس کے تو اپنے بچے اتنے برے ہیں، اس کا تو اپنا خاندان اتنا برا ہے. اب کیا ہے؟ آپ گئے. مجھے ایسی خاتون ملی، وہ کہتی کہ میں نے ہیڈ کور کرنا شروع کیا اور میں نے اپنی ٹیچر کے بارے میں ایسی باتیں سنی، میں نے اسکارف اٹھا کے پھینکا اور آج دن تک دوبارہ اسکارف نہیں لیا. تو مجھے یہ بتائیں، اگر تو آپ اپنی ٹیچر کو فالو کر رہے ہیں، وہی دین ہے، تو پھر تو آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. اگر آپ کا مطمع نظر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، دیکھیں ٹیچر کچھ نہیں ہے، یہ تو رستے کا ایک نشان ہوتا ہے جس نے آپ کو رستہ دکھانا ہوتا ہے، اور رستہ دکھا کے اس نے کیا کرنا ہے، آپ کا جو تعلق ہے وہ اس گھرانے تک جوڑ دینا ہے. اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. اگر ٹیچر آپ کو اپنی ذات کے سحر میں گرفتار کر لے اور کہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ درست ہے اور باقی سارے غلط ہیں، تو پھر یہ اس ٹیچر کے بارے میں لمحہ فکریہ ہے، پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ کچھ کہیں گڑبڑ ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ صرف اور صرف میرا اللہ اور میرا رسول، وہی انہی کی بات حرف آخر ہے.
ٹھیک ہے نا. باقی جو ٹیچر ہے، جب ٹیچر کو ٹریننگ دی جاتی ہے تبلیغ کی، تو اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تم جو کہنے جا رہے ہو یہ تمہاری بات نہیں ہے، ذات کی بات نہیں ہے، یہ اللہ اور رسول کی بات ہے. ہم نے یہ قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، آپ کے آگے بیان کر دی. ہماری ذات کو کبھی اپنا معیار مت بنائیے گا، کبھی معیار مت بنائیں. ہم تو خود گناہ گار بنتے ہیں. ہم اس معیار پہ کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ہم اپنے کردار کی آپ کو کیسے گارنٹی دے سکتے ہیں؟ ہاں، اپنی بات کی گارنٹی ضرور دے سکتے ہیں کہ جو بات ہم کر رہے ہیں اس کو ثابت کرو وہ غلط نہیں ہے. جن کی بات کر رہے ہیں اس میں کمی کہیں نہیں ہے، ہم میں کمی ہو سکتی ہے. اس لیے کبھی کسی شخصیت کو اپنا فوکس مت کریں. یہ دیکھیں، یہ نہ دیکھیں کون کہہ رہا ہے، دیکھیں کیا کہہ رہا ہے، بات کیا ہو رہی ہے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تھا نا، تو یاد ہوگا آپ کو سیدنا ابوبکر صدیق نے کیا کہا تھا. ٹھیک ہے نا. تو اصل پیغام رب کا ہے، اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، پنجتن پاک کی بات ہے، محبت رسول کی بات ہے، اور تعلیمات قرآن کی ہیں، تعلیمات حدیث کی ہیں. ہم جیسے، ہم تو وہ کیا کہنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی سی چڑیاں ہیں، وہ جو اپنے چھوٹی سی چونچ میں ننا سا پانی کا قطرہ لے کے گئی تھی نا چڑیا، اس کی آگ بجھانے کے لیے، حضرت ابراہیم کے لیے جو آگ لگائی گئی تھی، تو وہ چڑیا نے کیا کہا تھا کہ میں آگ بجھانے جا رہی ہوں. تو ہم تو وہ چڑیا ہیں. تو نہ تو میں کوئی عالم دین ہوں، میں اپنی ذات کی بات کر رہی ہوں. میں تو خود اسٹوڈنٹ ہوں، آپ لوگوں کی طرح میں بھی طالب علم ہوں، طلب رکھتی ہوں، سیکھ رہی ہوں، اور جو سیکھا اس کو آگے ڈیلیور کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. اللہ کریم مجھے میری اس کوشش میں کامیابی عطا فرمائے، اور کہیں کوئی میرے الفاظ میں کمی پیشی رہ گئی تو میرا رب اس کو معاف فرما دے، اور میرے عیبوں کو ڈھکی رکھے، اور مجھے سیدہ بی بی پاک فاطمہ سلام اللہ علیہا کی کنیزوں کی خدمت پہ لگائے گا. ہم تو ان کی اپنے آپ کو کنیزیں کہلوانے کی بھی میں تو حقدار ہوں. ہم تو ان کی کنیزوں کے پاؤں کی جوتیوں پہ لگی جو گرد ہے نا، ہمیں وہی نصیب ہو جائے. بس یہی اطاعت ہے، یہی محبت ہے، اور یہی محبتوں کا درس ہے. جو یہ کوشش ہے کہ جہاں بھی موقع ملے بیان کریں. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. اور جو اب تک بات چیت کی، اگر اس تناظر میں آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں.